پی ڈی ایم نے میرا خیال ہے کہ دیکھیں عوام کو کھو دیا، کئی سال کے لیے لوگوں کی حمایت ان کو نہیں ملے گی، اقتدار انہوں نے اپنے لیے سیدھا کر لیا ہے، فیصلہ ساز ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن یہ ایک وقت میں ایک طرح سے نواز شریف کے لیے بھی فیصلہ ہوا تھا، پاکستان کی بہت سی جماعتوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے، تو وہ چل پاتا ہے نہیں یہ مشکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کا دور رہ نہیں گیا، اب T20 کا دور ہے، بالنگ پوائنٹ وہ تو آ چکا ہے، یہ جو نااہلی ہے یہ تو ہو چکی سمجھے، اور ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو نام دے وہی نام ہو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا۔ السلام علیکم، میمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ آج میرے ساتھ اسامہ غازی صاحب موجود ہیں جو پاکستان کے ایک نامور صحافی بھی ہیں، وہ اپنے پروگرامز بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے تجزیے بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسامہ بھائی سے کچھ گپ شپ کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ، پہلی بات تو آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسامہ بھائی یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا؟ انہوں نے اپنے نظریات کو کھو دیا، جو ان کا نظریہ تھا یا جو بھی یہ بات کرتے تھے، چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہے، عوام کے حوالے سے ہو، اکانومی کے لحاظ سے ہو، جتنی بھی دعوے تھے وہ سب انہوں نے ختم کر دیے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح انہوں نے اسمبلی میں 14 لوگ ہیں، 1 گھنٹے میں جناب 30 قوانین پاس ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اسمبلیوں میں آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح کی یونیورسٹی ہے، کیا ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے پیسے لیے گئے ہوں گے کہ کس طرح کی یونیورسٹی ہے، کیا بن رہی ہے، کیا نہیں بن رہی۔ تو انہوں نے ہر سطح پر بہت زیادہ تباہی کی ہے انسانی حقوق کے لحاظ سے آپ دیکھیں، تو اس سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے نکل سکیں گے۔ ہاں، اقتدار انہوں نے اپنے لیے سیدھا کر لیا ہے، وہ ضرور ہے، اقتدار میں یہ رہیں گے، اقتدار میں دوبارہ آ جائیں گے، تو اس کو انہوں نے چلا لیا کام۔ لیکن جہاں تک عوام کی حمایت ہے، جہاں تک ڈیموکریسی کی بات، جمہوریت کی بات کریں، جہاں جمہور کا مطلب لوگ ہیں، تو وہاں میرا خیال ہے کہ انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ کیا وجہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے پی ڈی ایم کی، وہ ملک کو سنبھال کے لے کے چل نہیں سک رہی؟ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ مینڈیٹ جب تک آپ کے پاس لوگوں کا نہ ہو، عوام کا نہ ہو، یہ 1-1.5 سال کے لیے آئے اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ پرابلمس تھے کہ اب ہم نے دوبارہ الیکشنز میں جانا ہے تو کیا کریں، تو اس کے لیے بھی ان کو کمپرومائز کرنے پڑے کہ کارکردگی دکھا نہیں سکے، تو کمپرومائز یہ کہ اب ہم نے آنا کس طرح ہے، عوام تو ہمیں لائیں گے نہیں، ووٹ تو ہمیں ملے گا نہیں، تو ہم نے اب اقتدار کس طرح سے لینا ہے، تو اس کے لیے پھر جتنے بھی ان کو فیصلے کرنے پڑے، جو قانون سازی کا حوالہ ہے وہ سب انہوں نے کیے، اپنے کیسز انہوں نے ختم کروا لیے، اوورسیز کا ووٹ ختم کر دیا، انہوں نے ادارے تباہ کر دیے، سپریم کورٹ کی انہوں نے مانی نہیں، 90 دن سے اوپر چلے گئے۔ اب تو پھر جب ایک دفعہ اوپر چلے گئے، اب الیکشنز نہ ہوں، تو ان کو گارنٹی آگے چاہیے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہمارا حصہ ہو جائے، جس طرح آپ نے کے پی میں دیکھا، لیکن وہ حصہ تو مل گیا، لیکن اس کے بعد آج آپ خیبر پختونخوا کا حال دیکھ لیں کہ جو خود حکومت میں ہے فضل الرحمان صاحب، اب ان کی جماعت بھی اس قابل نہیں کہ جی وہ حکومت بھی ان کی ہے، جو سب میں نہیں کہہ رہا ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی ہیں، ANP اور پیپلز پارٹی نون لیگ، کہ جی مولانا صاحب کی حکومت ہے، تو مولانا صاحب کی حکومت میں وہ نہ جلسہ کر سکتے نہ جلوس کر سکتے ہیں۔ اتنا اندھوناک واقعہ ہو گیا، اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی، اور آنے والے دنوں میں کوئی ہمیں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے، حکومت جاتے ہوئے کوئی ڈائریکشن نہیں دے کر جا رہی کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، ہم نے معیشت کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، کیا کرنا ہے۔ IMF کا پروگرام بھی آپ دیکھیے صرف 9 ماہ کا ہے، وہ بھی مکمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے بعد ہم کس طرح سے پروگرام میں جائیں گے، کن شرائط کے ساتھ جائیں گے، اس وقت کون سی گورنمنٹ ہوگی، کیئر ٹیکر ہوگی، زیادہ چانس یہی ہے، یا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو اگر الیکٹڈ ہوگی تو وہ انہی کی ہوگی، انہوں نے پورا اس کے لیے تیار کیا ہے، لیکن اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس طرح سے پرفارم کر سکے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ہم عوام کے ذریعے نہیں ہیں، یا عوام نے ہمیں بٹھایا نہیں ہے، عوام میں ہم نے لانا نہیں ہے، تو وہ فیصلے بھی اسی طرح سے کرے گی، انسیکیور ہو کر کرے گی، تو جس کے دیر پا اثرات اسی طرح کے ہوں گے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو آنے والے دن بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے کہ یہ اقتدار میں دوبارہ آ سکیں گے، اقتدار کے مزے لے سکیں گے، لیکن عوام کے لیے بہت مشکل ہے، اور جب عوام کو مشکل آئے گی تو جو صاحب اقتدار ہوگا وہ زبردستی اقتدار میں کب تک بیٹھ سکے گا، کتنا عرصہ چلا سکے گا۔ پوری دنیا میں ہمیں یہ ملتا ہے پھر زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان پھر ملک کو بھی ہوگا اور انہیں تو ہوگا ہی۔ تو شاہخانہ کیس اگر اس میں عمران خان کی نااہلی ہو جاتی ہے تو اس کے بیانیے کو لے کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ سکتی ہے؟ تحریک انصاف کا تو ووٹ بینک مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ جو نااہلی ہے یہ تو ہو چکی سمجھیں، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بس اس کو کس طرح سے سنانا ہے۔ سپریم کورٹ ایک رکاوٹ نظر آتی ہے کہ وہاں سے کچھ ہو جائے، وہ ابھی تک لگتا ہے کہ مینیج نہیں ہو سکی سپریم کورٹ، یا وہاں سے اس طرح فون نہیں سنے گئے، اس کا حکومت کو صرف خدشہ ہے۔ باقی تو معاملات بڑے سیدھے سے ہیں، تحریک انصاف اس طرح آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی الیکشنز میں،
حسن بھائی اب اس کے بعد جو نگران وزیر اعلیٰ کا آگے معاملہ آ رہا ہے، اب یہ جو معاملات ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں یا کہیں اور سے ان کا نام آنا ہے؟ نہیں، پھنسے تو انہی کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن نام کہیں اور سے آنا ہے. تو یہ اپنے طور پر پھر ان کے درمیان کیسے معاملات پھنسے جب نام ہی کہیں اور سے آنا ہے؟ اصل میں شاید یہ ہے کہ یہ اس طرح کا نام دے رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو اور ہمارے لیے بھی ہو، یہ اس طرح کا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ وہ نام لا پاتے ہیں جو فائنل نام آنا ہے کہ اس کے مقابلے پر ایکسیپٹیبل ہو؟ جس طرح پہلے کہا گیا نہیں جی سیاستدان ہی ہوگا، اس لیے ان کو خوف ہوا کہ جی کوئی سیاستدان نہیں ہوگا تو وہ پھر ہماری نہیں سنے گا، کیسے چلے گا، وہ تو کہیں اور سے ڈکٹیشن لے لے گا. تو اس کے بعد پتہ لگا کہ نہیں جناب، ہم سیاستدان تو لا ہی نہیں سکتے، یا اس طرح کا نہیں لا سکتے جس میں صرف ہماری مرضی چل رہی ہو. تو ایسا کوئی ہوگا کہ حکومت کنٹینیو بھی کرتی ہے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ جس طرح آپ نے ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ دیکھے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کہ یہ خود بیٹھ کر، یعنی عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے جی 3 ہمارے ہیں، نون لیگ کہتی ہے جی 3 ہمارے وزیر ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی 3 ہمارے ہیں، باقی سارے مولانا لے گئے. یہ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. تو ان کو اسی طرح کا سینٹر میں مل جائے گا اور اس کے بعد یہ سکون میں ہوں گے کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تحریک انصاف بالکل ختم ہو جائے گی، دیوار سے لگا دی جائے گی. پلانز ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے بڑا کھلا ماحول ہوگا. اور پھر جب دوبارہ ہمیں اقتدار میں لایا جائے گا تو ہمیں ہی لایا جائے گا، اس گارنٹی کے ساتھ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. لیکن اس میں سب سے اہم نام جو آ سکتا ہے وہ راجہ ریاض صاحب ہی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو نام دیں وہی نام ہو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا. تو اس کے بعد جب یہ اب کچھ حلقے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کے، جس میں سے آپ سمجھے کہ اسحاق ڈار کو کہا جا رہا تھا کہ وہ نگران وزیر اعظم آئیں گے، لیکن کچھ حلقے جو ہیں اس میں سے شاہد خاقان عباسی کا نام بھی آ رہا ہے. کیا پی ڈی ایم کی باقاعدہ جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں وہ شاہد خاقان عباسی کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اصل میں، کہ شاہد خاقان عباسی کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ جو بھی نام آئے گا اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اور اس کے بعد وہ بھی شخص جو ہوگا وہ کوئی کیئر ٹیکر اس طرح سے کہ وہ ایک ڈمی سا ہوگا. تو فیصلے اس کو ہو کر ملیں گے اور وہ ان کے مطابق چلے گا. آپ جس کو مرضی لگا دیں. جہاں تک بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی، وہ اس لیے آیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ تو شہباز شریف کی باری آ رہی ہے، اور آگے انہی کی باری ابھی تک نظر آ رہی ہے. شہباز شریف ہی اگلے وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو قرہ ان کے نام کا نکل آیا. نواز شریف چاہتے تھے کہ میں ہوں یا پھر مریم نواز صاحبہ ہوں، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کو ماننا پڑ گیا ہے. اسحاق ڈار اصل میں سنتے ہیں سیدھا نواز شریف صاحب سے، تو اس لیے وہ اپنا آدمی لانا چاہ رہے تھے. وہ شہباز شریف پر اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے، مگر اب لگتا ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی نہیں چلے گی. ان کو جو کچھ دے دیا گیا ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہی ہے کہ بھائی نہ وہ جیل میں ہیں، نہ ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو وہ اسی پر شکر کریں. اور باقی زرداری صاحب کو بھی آگے سندھ پورا چاہیے اور سارے معاملات چاہیے، تو سینٹر میں پھر آگے دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال جتنا ان کے پاس ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ان کو مل کر سینٹر میں بھی ان کو تھوڑی وزارتیں وغیرہ ایڈجسٹ کر کے تو اس کے مطابق چلا جائے. اور میاں نواز شریف آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان واپس آنے کے کوئی چانسز ہیں؟ ان کے کوئی تیاری کی ہے انہوں نے واپس آنے کی؟ یہ دیکھیے جتنا شہباز شریف صاحب کہنا چاہیے کہ تابع دار ہیں، اتنی تابع داری نواز شریف صاحب اگر دکھا دیں گے، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ دکھا دیں گے تو وہ آ جائیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے پرائم منسٹر کی، وہ مجھے بنتے نظر نہیں آتے. پاکستان وہ آ جائیں گے اور کیسز وغیرہ بھی ان کے ختم ہو جائیں گے، وہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ پھر پرائم منسٹر بن سکیں، یہ ان کو ایک طرح سے سمجھیں جس طرح نہیں ہوتا، آپ ہم زبان کے لکھ کر دینا پڑے گا کہ یہ خواہش آپ مار کر آئیے گا. تو وہ جب یہ خواہش مار کر آ جائیں گے تو پھر وہ آ جائیں گے، پھر سارے کیس بھی ختم ہو جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے بھی ووٹ کو عزت دو کے بعد جو دیکھا ہے الٹیمیٹلی وہ مان جائیں گے، وہ آ بھی جائیں گے. لیکن مجھے وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پرائم منسٹر شہباز شریف ہی ہے. اور ان سب کے بعد آپ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن یہ ایک وقت میں ایک طرح سے نواز شریف کے لیے بھی فیصلہ ہوا تھا، یہ ایک وقت میں بینظیر بھٹو کے لیے بھی فیصلہ ہوا تھا، یہ ایک وقت میں عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ہوا تھا، جماعت اسلامی کے لیے ہوا تھا، یہ اور بھی پاکستان کی بہت سی جماعتوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے. تو وہ چل پاتا ہے یا نہیں یہ مشکل ہے مجھے کہنا. میرا خیال ہے کہ ایک ایسا کوئی واقعہ ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کوئی ایک آدھا، کہ اس کے بعد سارا یہ جو پلان ہوتا ہے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے 3 سال 4-5 سال بعد کوئی دوبارہ عمران خان صاحب کو کوئی مستقبل مل جائے. فی الحال نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ سالوں میں پتہ نہیں کہ کیا ہو. اور یہ تو میرا تجزیہ ہے، اندازہ ہے. ہسٹری کو دیکھیں تو نہیں ختم ہوتا، بلکہ زیادہ ابھر کر آتا ہے، زیادہ زور سے آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کا دور رہ نہیں گیا، اب T20 کا دور ہے.
تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم جو سمجھ رہی ہے کہ جی ہم 10 سال کے لیے اقتدار میں رہ لیں گے. مجھے وہ بہت مشکل نظر آتا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حقیقت بھی بیان کرنی چاہیے. جس طرح یہ کہ جی کیا آپ کہیں گے کہ جی مہنگائی اور ہوگی, تو میں تو یہ دعا کروں گا اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی اور ہوگی. تو مجھے حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اتنے برے ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب کو بٹھا بھی لیں گے, کہیں گے جی اچھا جی نہیں یہ جو بین کیا تھا غلط کیا تھا جی, عمران خان واپس آ جائے, تو ان سے بھی کنٹرول نہ ہو پائے. یہ جب حالات آپ کے نظریے کے مطابق مطلب یہ آپ ایک اندازہ ہی لگا رہے ہیں, اگر بد سے بدتر ہو جائیں گے تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے یہ کس طرح کنٹرول کیسے کریں گے حالات؟ یہ جس طرح ابھی کنٹرول کر رہے ہیں, لوگ اٹھا لیں گے, لاپتہ ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, کسی کو پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہوگی, کوئی شخص باہر نہیں آ سکتا. آپ میڈیا کے بعد آپ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کو بھی دیکھیں گے, وہاں بھی پریشر قدغنے یہ سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح سے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اتنا جبر اور اتنا تسلط کرتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا آئے گا, کتنا آئے گا, کب کہاں آئے گا, تو وہ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں معاملات رہیں گے نہیں رہیں گے. جس طرح کہتے ہیں نا ایک بوائلنگ پوائنٹ, وہ تو آ چکا ہے, چاہے وہ مہنگائی کے لحاظ سے آپ دیکھیں, سیاسی طور پر دیکھیں, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, آئینی طور پر, وہ تو ہم نے سب کچھ ختم کر دیا کہ جس کے تحت تھا. تو پتہ نہیں کس وقت کہاں پر کیا ایک جو لاوا پک رہا ہے وہ کہاں سے پھٹے گا, کس طرف سے پھٹے گا, اور پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ تمام تر صورتحال میں آگے الیکشنز کا بھی کہا جا رہا ہے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آ رہی ہے. آپ کے نظریے کے مطابق جو پاکستان استحکام پاکستان نئی پارٹی بنی وہ, اور پرویز خٹک کی پارٹی جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی, اس کا کہیں پہ کوئی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی سیاسی طور پر تو بس یہ کسی کے ساتھ مل جائیں, گٹھ جوڑ کر لیں, کتنے ووٹ وہ توڑ سکتے ہیں, یہیں تک ان کا کردار ہے. باقی ان کو سیٹیں کچھ نہ کچھ تو دلوائی جائیں گی, کیونکہ ورنہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا کہ الگ ہو کر ہم نے کیا ہے. لیکن عوام میں وہ نہیں نکل سکتے, ان کو سیٹیں ویسے دلوانی پڑیں گی کیونکہ ووٹ سے تو نہیں وہ آ سکتے, نہ استحکام پاکستان پارٹی نہ ہی پرویز خٹک صاحب والا معاملہ. ان کو آپ ویسے ہی کچھ سیٹیں وغیرہ دیں گے, ان کو اسمبلی میں لے کر آئیں گے تاکہ کوئی بھی اپنی اوقات سے باہر نہ ہو سکے, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو. وہ بھی خیر سوچیں گے, لیکن ان کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا جائے گا آگے. ووٹ میٹر نہیں کرتا, تو جو پلان ہے وہ میٹر کرتا ہے, تو اس پلان کے مطابق تو ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کا. جیسے کہ اسامہ غازی صاحب نے آج ہمیں جو آنے والے وقت ہے کچھ مستقبل اپنے ذریعے کے مطابق ہمیں بتایا کہ آنے والے وقت میں کیا کیا تبدیلیاں ممکن ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے, سیاست کا ماحول کس حد تک گرم جا سکتا ہے. یہ تمام تر صورتحال جو ہے ہم ابھی تو صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں, لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آنے والے مستقبل میں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.